بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع عدم برداشت. آج کے پروگرام میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں برداشت کچھ کم ہو چلی ہے، اور ساتھ ساتھ جانیں گے کہ حسن معاشرت میں برداشت کی کیا اہمیت ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر، مایہ ناز اسکالر، ہمارے مستقل ساتھی. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، انہی کی بیس پہ قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں. اور آپ بتائیے کہ برداشت اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس دنیا میں پیدا کیا ہے اور امتحان میں ڈالا ہے، یہ دنیا اصلاً تنوع کی دنیا ہے، ڈائیورسٹی کی. اوکے. آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، میرے میں اور میرے اور دوسرے بھائیوں میں فرق ہے، انسانوں میں، مختلف علاقوں کے رہنے والوں میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہوتا ہے، خیالات میں فرق ہوتا ہے، سوچ میں فرق ہوتا ہے. تو میں اگر کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، میں کسی چیز کو چاہتا ہوں، اور میرا معاملہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو وہ چیز ناپسند ہے، یا آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو میرے مزاج سے مختلف ہے، تو مجھ سے توقع کی جاتی ہے کہ میں اس کو برداشت کروں اور میں اس کے ساتھ نبھا کروں. یعنی میں اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنے ٹیسٹ سے مختلف چیز ہوتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، تجربہ کرتے ہوئے بھی میں اس کے خلاف احتجاج نہ کروں، بلکہ یہ مان لوں کہ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض لوگوں کا یہ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو جب بھی آپ مل کر رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو آپ ان کے خیالات، آپ ان کے طور طریقوں، آپ ان کے رویوں کو مان کر جیتے ہیں. اسی کا نام برداشت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. حسن معاشرت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ حسن معاشرت میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ میں آپ کی عزت، آپ کا احترام اسی وقت کر سکتا ہوں جب کہ میں اپنے اندر برداشت پیدا کروں اور میں آپ کو ایک مختلف انڈیویجول انسان سمجھوں کہ جس کے اپنے معاملات میرے سے مختلف ہیں، اور ان کے مختلف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کمتری نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک اختلاف اور تنوع ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے بہت سے معاملات میں فرق ہیں. تو اس کے نتیجے ہی میں وہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے کہ جس میں لوگ اختلاف کے باوجود اچھے طریقے سے جئیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے اور معاملات کو اچھے انداز میں آگے بڑھائیں گے. اسلام کیا درس دیتا ہے برداشت کے معاملے میں؟ اسلام ہم کو یہی بتاتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں اس کے اپنی سوچ، اس کی نفسیات، اس کے پس منظر میں جا کے سمجھیں اور جانیں کہ وہ شخص اگر کسی ایک خاص طریقے سے سوچ رہا ہے، یہ ایک خاص رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو وہ کیوں ایسا کیے ہوئے ہے، اور انسان پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو ڈھالے اور اس کے اندر برداشت پیدا کرے. اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کو بدلنا بھی ہے، اگر آپ نے کسی کے اندر اپنے طور پر کوئی اگر اچھی سوچ آپ سمجھتے ہیں اس کو اس تک پہنچانا ہے، تو تب بھی سب سے پہلے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی، اور بعض ان چیزوں کو کہ جن کو کہ آپ درست نہیں سمجھتے ان کو آپ کو گوارا کرنا ہوگا. ورنہ تو زندگی میں اتنی مشکلات، اتنی ٹینشن، اتنے ایک دوسرے کے ساتھ شدید معاملات ہو جائیں تعلقات کے کہ آپ تعلقات کو آگے بڑھا ہی نہ سکیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہر بندے کی ایک اپنی اہلیت کا لیول ہوتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ضروری نہیں میچ کرے. ہو سکتا ہے میرے میں بہت کم برداشت ہو اور آپ میں بہت زیادہ ہو. تو کیا اس صورتحال میں زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جن کا برداشت کا لیول زیادہ ہوتا ہے، یا رفتہ رفتہ کوشش کر کے کم برداشت جن میں ہے ان کی اس اہلیت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان میں فرق ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بھی ہوگا کہ بعض انسانوں میں برداشت کی قدرت، قوت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. لیکن آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ یہ بھی یقیناً ایک صحیح بات ہے کہ میرا اگر آج کا برداشت کا امکان کم ہے تو اس میں میری کوتاہی ہے، اور میں اس کو امپروو اور بہتر کر سکتا ہوں.
اس میں ظاہر ہے کہ مشق اور تربیت کی ضرورت ہے، صحیح سوچ کی ضرورت ہے، دوسرے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ صحیح انٹریکشن اور گفتگو کی ضرورت ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کرتے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ فلاں شخص کون ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، وہ اگر کسی چیز کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یا ہو سکتا ہے ہماری رائے میں کمی ہو اور ہم اس سے سیکھ لیں۔ یقیناً، بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوسرے سے بات کی تو کہیں میری بات ہی غلط نہ نکلے۔ صحیح صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، عدم برداشت ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا معاشرہ بڑا ٹریڈیشنل ہے، یہاں پر چیزیں بہت سینسٹیو ہیں، شاید اتنے بڑے مسئلے ہوتے نہیں ہیں جتنے بن جاتے ہیں، کیونکہ برداشت، کم ہمتی، پست ہمتی، ان چیزوں میں فرق شاید لوگ کر نہیں پاتے، بزدلی کا تانا بڑی جلدی مل جاتا ہے۔ ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ بہادر آدمی ہیں تو آپ دوسرے شخص کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بیان کریں گے، اس کو بے عزت کریں گے، اور یہی آپ کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی کی غلطی کو برداشت کریں گے، اگر آپ کسی کے ساتھ نباہ کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار نہیں کریں گے، تو شاید آپ کم ہمت انسان ہیں، آپ منافقت میں مبتلا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملات کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ بعض برائیاں، بعض غلطیاں، بعض مظالم ایسے ہوتے ہیں کہ یقیناً جن پر کہ تنقید کرنی ضروری ہوتی ہے۔ عام روزمرہ کے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے اختلافات میں اگر انسان ہر بات پر دوسرے کو برا بھلا کہتا رہے اور اس کی غلطی اس کے منہ پر سامنے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے تو یقیناً یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ برداشت انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے دل جیت سکتا ہے، دوسروں کو اپنے قریب لا سکتا ہے، دوسروں کو دھیرے دھیرے انٹیلیجنٹلی، سمجھداری کے ساتھ وہ صحیح بات سمجھا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کے ان جھوٹے خداؤں کو برا بھلا مت کہو کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کہیں مبادہ وہ پلٹ کر اللہ کو اسی بد زبانی سے نہ پکاریں۔ اور آگے یہ واضح کیا کہ اسی طرح سے اللہ نے مختلف قوموں کے لیے ان کے اعمال، ان کی ٹریڈیشنز کو خوشنما بنا دیا ہے۔ بھئی ایک قوم ہے، اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، انہوں نے بچپن سے ایک چیز سنی ہے، ایک چیز دیکھی ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ سے مختلف ہے تو آپ کو اس بات کو جانتے ہوئے اس کو برداشت کرنا ہے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اس توقع پر کہ آگے چل کے کبھی اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ اپنی بات بھی سلیقے سے پہنچا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں آج کل ایک اس طرح کا سلسلہ جاری و ساری ہے جس میں عام طور پہ نظر آتا ہے، سڑکوں پہ، آفیسز کے اندر، ہر جگہ لوگوں میں ایک افراتفری کا عالم ہے، برداشت بہت کم نظر آتی ہے۔ آپ ٹی وی سوئچ آن کرتے تھے ایک وقت میں تو آپ کو بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ کے مواقع ملتے تھے جس سے تھوڑا بہت شاید کتھارسس بھی ہوتا تھا۔ حالات پہلے بھی اتنے اچھے نہیں ہوں گے لیکن کم از کم ایک سورس تھی جس کے ذریعے سے ہم کافی زیادہ ایک آؤٹ لیٹ فیل کرتے تھے کہ مل جاتا ہے ہماری پریشانیوں کو۔ ابھی تو ٹی وی پہ بھی صرف عدم برداشت سے ریلیٹڈ ہمیں سینز اور ڈائلاگز اور باتیں نظر آتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میڈیا کا یہ جو رول ہے یہ ایک بیسک رول پلے کر رہا ہے عدم برداشت کو ہماری سوسائٹی میں پیدا کرنے کے لیے؟ ویسے تو میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات کے کچھ نہ کچھ عدم برداشت کا تعلق گرمی سے بھی ہے۔ ہمارا موسم بھی ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری طبیعتوں میں کچھ عدم برداشت زیادہ ہے، لیکن یقیناً آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں میڈیا اور پھر سیاست میں بھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور تنقید کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ آپ دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ برداشت نہیں رہتی۔ اور یقیناً اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر لوگوں کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں انصاف کو قائم کرنا ہے، لوگوں کے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں
اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو برداشت کا درس بھی دینا ہے، کیونکہ یہ بڑی بری بات ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق تو ادا نہ کیے جائیں اور یہ توقع کی جائے کہ بس وہ صبر و شکر کے ساتھ برداشت کے ساتھ بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے سلیقے سے کام لیں. احتجاج بھی اگر کریں تو ایسے کریں کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. صحیح. یہ ہمارے ہاں کچھ ایکسٹریمسٹ موومنٹس ایک زمانے میں چل پڑی کہ جس میں توڑ پھوڑ اور یہاں تک کہ انسانوں کی جان لے لینا. بالکل. آپ یہ سوچئے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانی جان کو تلف کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر لوگوں کے اندر عدم برداشت پیدا کرتی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے عدم برداشت. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں عدم برداشت. ڈاکٹر صاحب، بظاہر جو ایک کوڈ آف لائف ہوتا ہے وہ مذہب دیتا ہے، اور مذہب زیادہ تر آلموسٹ سارے مذاہبی اچھی باتوں کو پریچ کرتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں، برداشت سے کام لیں، یہ سب. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ عدم برداشت مذہبی گروہوں میں ہی پائی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ مذہب کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت، اس کی روح پر عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین کا علم بڑا سطحی ہوتا ہے. لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے کلام پر غور کریں. آپ اپنے اندر وہ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے ان کے جواب تلاش کریں. جب آپ اپنی عقل کو بیدار کریں گے تو آپ کے اندر ایک دوسرا انسان پیدا ہوگا جس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس دنیا میں بہت سے سوالات ہیں، اس دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، اور اللہ کا دین ہمارے ان سوالات کے جوابات دیتا ہے. جیسے ہمارے اندر کھانا نہ کھانے کے نتیجے میں بھوک پیدا ہوتی ہے جی. اور ہمیں جب کھانا میسر آتا ہے تو ہم اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. اللہ کا دین بھی اسی طرح سے ہمارے اندر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیتا ہے. ہم اس کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس وقت تو اصل میں ہمارے ہاں جو دین ہے وہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. ایک ہمارا جذباتی معاملہ ہے. جیسے میرا خاندان میرے لیے ایک جذبات کا مرکز ہے، ویسے ہی میرا دین میرے لیے جذبات کا مرکز ہے. جیسے میری قوم جذبات کا مرکز ہے، جیسے میرے کچھ بزرگ جذبات کا مرکز ہے، ایسے ہی دین ہے. تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے دین کی یہ ناقدری کی ہے، جب انہوں نے دین کو اس کے اعلیٰ ترین مقام سے اٹھا کر اس مقام پر پہنچا دیا ہے، تو پھر اصل میں یہ وہ دین ہی نہیں ہے جس کو وہ مان رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میاں بیوی کے معاملات کو لے لیں. ایک گھر میں بہت سارے رشتے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. ان معاملات میں برداشت کی کیا اہمیت ہے؟ کیا برداشت کے بغیر یہ رشتے قائم رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. برداشت کے بغیر دو انسان آپس میں مل کے نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہم سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہم سب سے تقاضا کیا گیا ہے کہ مختلف کیپیسٹیز میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے اور اس میں پھر ایک دوسرے کو برداشت کرے، ایک دوسرے کی خوبیوں کی طرف نگاہ کریں، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کریں. ظاہر ہے کہ کسی گھر میں رہتے ہوئے آپ کو بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کچھ عادات ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، ان کی ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر کوئی ایسی تنقید نہیں کرنی کہ جس کے بعد دوسرا آدمی مشتعل ہو جائے اور معلوم ہو کہ گھر جو ہے وہ ایک اکھاڑا بن گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز برداشتی سے آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارا ساتھ دینے کا. عدم برداشت پہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے. میرے خیال میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو ڈفرینٹ کانٹیننٹس بنائے، ڈفرینٹ کلچرز بنائے، مختلف رنگ ڈالے بیچ میں، مختلف طرح کے مایا کو ڈالا بیچ میں، اور ایک اتنی رنگ برنگی حسین چیز بنائی جس میں آپ کو مونوٹنی کہیں نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ بائی نیچر ہمیں اتنی مختلف چیزیں، اتنی ڈائیورسفائڈ چیزوں کو دیکھنے کی، برداشت کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. صرف ضرورت ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی. اس کو کوشش کریں، باہر لے کے آئیں، عملی طور پہ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کے اندر اتنی برداشت ہے کہ دوسروں کا مذہب آپ کو اتنا ہی رسپیکٹفل لگتا ہے جتنا اپنا، اور دوسروں کا ملک، دوسروں کا پرچم، دوسروں کے آئیڈیاز آپ کو اتنے ہی رسپیکٹفل لگتے ہیں جتنے اپنے. ابھی اس پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.